السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے رمضان کا روزہ چھوڑنے والوں سنو، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنیم ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سنو۔ آج لوگوں کو پرواہ نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے، خام خواہ برباد کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا 100 سال تک رات دن گرمی سردی روزہ رکھتا رہے ایک روزے کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ اپنے رب سے دھوکہ کرنا، اپنے رب سے چلاکی مارنا؟ جس نے کاروبار دیا، جس نے دھندا دیا، جس نے روزی دی، جس نے اولاد دی، جس نے جوانی دی، جس نے سب کچھ دیا، اس کے احکام میں، اس کے قانون میں ہیرا پھیری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے یہاں تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ لوگ تو تن من دھن سے اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے۔ اب آپ خیال فرمائیں کہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جنگ بدر ہوا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی۔ صحابہ کے پاس ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، ساز و سامان نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر پہلا میدان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کو بھگتنا پڑا وہ روزے کے ساتھ تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا، بعض گرمی میں گھر والوں نے رمضان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی روزہ نہیں رکھتے، مزدوروں کو یہ بہانہ ملا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھیں؟ ارے اگر موت آ گئی تو تیرا باپ کمائی کرے گا، اور اگر بیمار پڑ جائے پھر کون کمائی کرتا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ، احکام اسلام میں سے ہے روزہ، اسلام کی بنیاد میں سے ہے روزہ، نماز بھی اور روزہ بھی۔ جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس نے ایک ستون گرا دیا، جس نے روزے کی پرواہ نہ کی اس نے دوسرا ستون گرا دیا، جس نے زکات کی پرواہ نہ کی اس نے تیسرا ستون گرا دیا، جس نے حج کی پرواہ نہ کی اس نے سارے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جتنے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی۔
इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने औलाद दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने कारोबार दिया। डरो उस परवरदिगार से जिसने हाथ दिए, जिसने पैर दिए। फरमाया इत्तकू रब्बकुम इन्न सलसलतस्साअति शैउन अज़ीम। इतना सख्त घबराहट होगा क़यामत के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई उस प्यास से बचना चाहता है, उस घबराहट से बचना चाहता है, तो एक ही सूरत है कि वो रमजान के रोजे रखा करे। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ले शान हु अर्श अजीम के साए में कुछ लोगों को दस्तरखान पे बिठाकर खाना खिलाएंगे। उस तबाहकारियों वाले दिन, परेशान हाल वाले दिन, जिस दिन ये हाल हो, फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। हालात इस तरह से दुगर्गू बन जाएंगे। फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया व क़ील मन राक वज़न्न अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फरमाया मौत तुम्हारा काम आकर तमाम कर देगी। ये हाथ काम न करेंगे, ये आंख काम न करेंगी, ये पैर काम न करेंगे, ये दिलो दिमाग निकम्मा हो जाएगा, ये बीवी बच्चे काम न आएंगे, ये धन दौलत काम न आएगी। तमाम का तमाम निजाम कायनात बेकार हो जाएगा। तो खुदावंद करीम ने रमजानुल मुबारक के साथ साथ शब कदर की आज की रात अता फरमाई और यूं फरमाया ऐ मेरे महबूब आप रोया न करें, आप गमज़दा न हो, आप परेशान हाल न रहा करें। मैंने तेरी उम्मत पे करम कर दिया, एक रात ऐसी अता कर दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। और कुरान करीम पढ़ने का लुत्फ मैं और आप क्या जाने। जाओ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो कैसा कुरान करीम पढ़ा करता था। सारे काफिरों ने खड़े होकर के इतराज किया अबू बकर को हम जोर से कुरान करीम नहीं पढ़ने देंगे। अबू बकर कुरान पढ़ता है, हमारी औरतें पर असर अंदाज होता है, हमारे बच्चों पे असर होता है। और मक्के के काफिरों का ये बयान है कि जब सिद्दीक अकबर कुरान पढ़ता था पहाड़ लरस जाया करते थे। सिद्दीक से कुरान पढ़ना सीखो। फारूक आजम ने इसी कुरान करीम के जरिए सब कुछ हासिल किया। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। किया सारी रात फारूक आजम कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, एक एक रकात में पूरा खत्म कुरान करते थे। आज तो ये बातें कहानी नजर आती हैं। सिद्दीक अकबर से कुरान पढ़ना सीखो, फारूक आजम से कुरान करीम पढ़ना सीखो। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला एक रात में और एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। नबी का दोहरा दामाद उस्मान ज़िन्नुरैन, जिसको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ओ लोगों मैं उस्मान से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसका आसमान वाले फरिश्ते भी अदब करते हैं, मैं उसका अदब न करूं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा कुरान करीम पढ़ा करते थे, सारा जमाना शाहिद है, सारा जमाना गवाह है कि जब वुजू करते रंग पीला पड़ जाता, मस्जिद में कदम रखते बेहोश हो जाते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? फरमाने लगे अल्लाह के दरबार में खड़ा होने लगा हूँ, डरता हूँ कोई बेअदबी ना हो जाए।
حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا، علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے، لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو، سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا۔ اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں، برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے۔ مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں،
حیران ہے انتظامیہ، کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری، کس وقت پیستا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے، سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا۔ غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، بادشاہ وقت ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی۔ اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی میں۔ بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے، آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں، مغلوب ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں۔ کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے۔ یہی وجہ، ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتار لی۔ قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا۔ کمال کی زندگی صحابہ کرام کی، کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکیداری کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کی چوکیداری کرے گا، کوئی غلہ منڈی کی چوکیداری کرے گا، کوئی سبزی منڈی میں چوکیداری کرے گا، کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا، کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا۔ یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالے کملے والے کے لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا، تو سو جا، میں جاگتا ہوں۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز، علماء اکرام کے لیے خصوصی رعایت۔ ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند۔ چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا۔ جس نوجوان نے اپنے ذمہ جاگنا لیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، نماز کی نیت باندھ کر سورت کہف پڑھنے لگا، دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں، پتہ ہی نہ چلا کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، خون بہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا۔ اس نے اٹھ کر شور مچایا نماز ختم کر، دشمن آ گیا۔ چنانچہ جب نماز ختم کی تو کمر پہ ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میری کمر میں تو تیر چبھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی پتا نہیں۔ اب وہ صحابی کھینچ کر نکالنے لگا، وہ جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ اب تو دکھ ہوتا ہے، میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، قرآن پڑھنے لگوں گا
پھر نکالنا مجھے پتہ نہ چلے گا۔ اور مسلمانوں، خدا کی قسم، نبی کے دیوانوں نے، نبی کے پروانوں نے ایسا قرآن پڑھا، تیر چبھتے گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ میرے نبی، تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، رکعت لمبی ہو جاتی، سجدے لمبے ہو جاتے، اللہ سے مانگنا بڑھ جاتا۔ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے گزاری، تو صبح کو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے پریشان جو ہوتے ہیں، کیا آپ کو اپنی بخشش کا یقین نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ، جب مجھے یقین ہے تو کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی ساری رات روئے، امتی ساری عمر میں ایک دن نہ رویا۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ساری رات گزار دی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے رب، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو بخشنے والا ہے، تو غالب اور حکمتوں کا مالک ہے، تیرے یہاں کون سی کمی آ جائے گی؟ صحابہ کرام تو جیا کرتے تھے اسی کے سہارے سے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا کرتے تھے، الہی جب میری موت آئے، رمضان کا مہینہ ہو، گرمی کا موسم ہو، میرا روزہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو، لڑائی ہو، اعلان ہو چکا ہو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ حضرت معاذ دعا کرتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ گرمی ہو، میرا روزہ ہو، کفار سے مقابلہ ہو، وہ میرے ٹکڑے کر دیں، میری زبان کاٹ دیں، تیری عدالت ہو، میری پیشی ہو۔ جب میرا خدا پوچھے معاذ دنیا سے کیا لایا، عرض کروں الہی زبان کٹا کے آیا ہوں، روزہ رکھ کر آیا ہوں، ارادہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر سے روزہ افطار کروں گا۔ آج قوم کھلے بندوں کھاتی پھرتی ہے، انہیں شب قدر کا کیا پتا، انہیں لیلۃ القدر کا کیا پتا، انہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا کیا پتا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ حدیث میں آتا کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک ہوا چلتی ہے، حلقے بجتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے، جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا۔
جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں، جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جہاں میرے نیک بندے موجود ہیں، اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ 4 قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے، نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لے تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلت او حرقتا، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تو لوگ درختوں کی جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز، علماء اکرام کے لیے خصوصی رعایت، ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند۔ پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو، تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی، سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب
قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے، پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات۔ علامہ اقبال بھی کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبتی اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے۔ سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی، مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے، مارنا شروع کیا، مارتے مارتے تھک گئے، بڑا بہادر مار رہا ہے۔ مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں، ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا۔ مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں، تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں، اپنا کام جاری رکھ، جلدی کر، تسلسل قائم کر، بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں، ہاف ٹائم کی حاجت کوئی نہیں۔ اس لیے کوڑے برسا، کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے، یہ تجھے پھر مارے گا۔ کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میرا مزہ کرکرا ہو گیا، میرا نشہ ٹوٹ گیا، میری عادت خراب ہو گئی، میرا تمام لطف ختم ہو گیا، میرا ذائقہ خراب ہو گیا، اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا، مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر، ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، میرا لطف ختم ہو گیا۔ لطف ختم ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی تھاچے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائے گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے۔ اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے اور یہ چھوڑے آپ ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی
बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया। अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना, जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो। वो क्या कि नकद कह देनी। मैंने उसी वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें, तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा चुप हो गया। लगा यहाँ कई मर्तबा ऐसा होता है, इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगल है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी। वो बेगम है, ये भंगल है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा, हमारे घर ना आया कर। लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगे मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगी। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है, महबूबा को कहूँगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई, इश्क में ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजा नहीं पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जामे तो ता की है, नाराज होवे तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन की तरह बस सड़दा ही रहता, सड़दा ही रहता, सड़दा ही रहता, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बने रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज है, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गया ना बड़ा बेईमान है, एवं जो सड़कते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाह पानी बोतल। उन्होंने कहा नहीं यार कम है, लंघ गया ना,
पी को मूत्र पिलाऊंगा। ये सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खाम खा अपने आप को बर्बाद करना है, बर्बाद कर रहे हैं बिल्कुल। फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीनों आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समुद्रों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। वतुजिल वतुइज्जु मन तशा वतुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ, तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का, वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सुम्मा ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिया। माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल, 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि आए सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही। जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिल लगाए फिरती है। फरमाया जब कयामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा, माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी। अपने शीर खार बच्चे को जमीन में फेंक, जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारी, बच्चे वतक़उ कुल्लु दाति हमलिन हमलहा, और हमला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग इस तरह पड़े होंगे गोया नशे में पड़े हुए हैं और वो होंगे बर्बाद शुदा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त से पहले पहले अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो, तौबा कर लो, जबकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, किस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है? गनीमत है हमारे लिए। मगरिब की तरफ से सूरज तुलू हो तो दरवाजा बंद है, मौत की फरिश्ते नजर आ जाएं तो तौबा का दरवाजा बंद है। मौत के फरिश्ते उस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खुदा बंदे करीम की मंशा को पूरा नहीं करता, इसलिए वो उस वक्त की तौबा को तस्लीम नहीं करता। करने वाले तो कुछ और होते। फजील बिन अयास रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं, अपने जमाने के डाकू नहीं, डाकुओं के सरदार हैं। एक अमीर आदमी को पैगाम भेज दिया कि हम तेरी लड़की को उठाएंगे, जो तैयारी करनी हो वो कर ले। चुनाचे उसने जो कुछ तैयारी की होगी, ये दूसरे मकानों की छतों से होते हुए जब उसके मकान में पहुंचे तो ऊपर चबारे में लड़की अकेली है जिसको उठाना है। चौबारे में लड़की ये अकेली कई डाकू दीवार के चारों तरफ कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर कौन है, कितने आदमी है और क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, लम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह
قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کی قہر سے ڈر جا. خدا کے قہر سے ڈر جا. پھر آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ اللہ. ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے. سبحان اللہ. ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض. فضیل بن عیاض. سبحان اللہ. اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسے ہی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے. برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے. کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی. ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کے دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں، سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے. 50,000 سال کی پیاس. اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے. اللہ. دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا. پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود گوتے کھا رہا ہے. پسینے میں خود گوتے کھا رہا ہے. استغفر اللہ. کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. اللہ. 50 سال کے برابر. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کے لیے ہم نے دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدرو الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے.
ورنہ تیرے جیسی تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے پچھتاویں گے بنے گا کچھ نہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا، کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور اگر شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا. رو رہا ہے کہتا ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی. سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے. اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا. اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا. پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا. کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی. میری بادشاہت بھی میرے کام نہ. میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے؟ رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا. وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی. آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال. دل کے ارمان لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں عذاب بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو. لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ. اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے. نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام تمام کا تمام. جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی. ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے. مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو.
اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی. جیسی روح ویسی فرشتے، تمام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا کر رکھا ہے. اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں. اللہ اللہ. وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں. وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو. مولویوں کے تو بڑے جلدی خلاف ہوتے. او جی مولویوں نے دیکھا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا. یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا. جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے. اللہ اللہ. استغفر اللہ. اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا ہے. نورنگ منڈی میں اپنے اعمال تمہیں برباد کر دیں گے. تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی. تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو. روے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہو گئے. ہاں ایسا بھی دیکھا ہے. اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی تاکہ ایک دوسرے کا کنارہ اٹھانے والا کوئی نہ. پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں. مست بیٹھے ہو کاروبار میں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سرکاری ملازم ہیں. اچھا جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے تم، سرکاری ملازم ہو گئے. آپ کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا. کوئی بھی ہو، مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، خداوند کریم نے اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیے کہ جو چاہے کر گزرے. ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی. جہاں لگا ہوا بس لگا پڑا ہے، پوچھ گچھ کوئی. خداوند کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا، خبردار ہو جاؤ، آنے سے پہلے ہوشیار ہو گیا. قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، پرسرات کی تیاری کرو، اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرو. کسی اللہ کے ولی سے اپنا جوڑ پیدا کرو، کسی کے دستے نگر بنو، اور کسی کو تو اپنا بڑا بنا. کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی. جتنے اللہ والے ہیں کیونکہ وہ جادو اور ٹونے تو دکھاتے نہیں پھرتے، ان پر ہماری نظر نہیں جمتی. کئی لوگ کہتے ہیں کسی مولانا کا بھی مزار بنا ہوا دیکھا. سارے درویشوں کے، فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں اور مولاناؤں کی قبریں ہوتی ہیں. درویشوں کی خانقاہیں. اور درویش کون سا تجھے کہہ کے گیا کہ میری خانقاہ بنائی ہو؟ کون سا وہ ولی تھا جو تجھے یہ کہہ کے گیا کہ خبردار میری قبر پہ اگر قرآن پڑھا تو چمٹے کھڑکائی ہو خوب؟ کون سا ولی تھا؟ کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے گیا کہ میری قبر پہ ہارمونیم، سرنگی، طبلے بس رات دن کھڑکانا، قرآن کا نام نہ لے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں.